محترم میرے عزیز بھائیوں بہنوں بوڑھوں بچوں، میری طرف سے سب دوستوں کا السلام علیکم۔ میرے پیارے بھائی عزیزوں دوستوں، میں نے آپ کے لیے ایک نقش جو ویڈیو میں ڈالا تھا اس کے لیے بہت دوستوں نے ہمیں کمنٹ کیا ہے۔ اس کی مزید معلومات، مزید اس کی تشریح ہم اس ویڈیو میں ڈال رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی۔ اس نقش کے بارے میں اسی نقش کے ایک دوست نے ہمیں کمنٹ کیا ہے کہ آپ نے پہلے ہوا کا نقش بنایا، پھر کہا آدم کا بھی ہے۔ اسی لیے میں اس دوست کو بتا رہا ہوں کہ یہی نقش آدم ہے، یہی نقش ہوا ہے، یہی نقش آتشی ہے، یہی نقش خاکی ہے، یہی نقش بادی ہے، یہی نقش آبی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی یہی نقش آپ ذرا سوچیں، آدم کیسے ہے۔ آدم کا میں آپ کو اسی نقش میں ثبوت دیتا ہوں کہ پہلے خانے میں 1 لکھا گیا ہے، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، چوتھے میں 4، پانچویں میں 5، چھٹے میں 6، ساتویں میں 7، آٹھویں میں 8، نویں میں 9۔ صرف 9 ہی خانے ہیں۔ اگر 3 لائنوں کو جمع کریں گے تو اس کا جواب 15 آئے گا۔ اگر آدم کو اس میں ڈھونڈو گے تو آدم میں آپ کو ثبوت کے ساتھ ملا کر آپ کو ثبوت کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ 1 اور 2 کو جمع کریں، پہلے خانے والے فنگر کو اور دوسرے کھانے والے فنگر کو آپس میں جمع کر 1 اور 2 ہو گیا 3، 3 اور 3 ہو گئے 6، 6 اور 4 ہو گئے 10، 10 اور 5 ہو گئے 15، 15 اور 6 ہو گئے 21، 21 اور 7 ہو گئے 28، 28 اور 8 ہو گئے 36، 36 اور 9 آپ جمع کر کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو 45 کا عدد ملے گا۔ یہی آدم بن گیا، یہی ہوا بن گئی۔ 45 اعداد آدم کے ہیں، 15 اعداد ہوا کے ہیں۔ اس کے بعد اس میں یہی نقش آتشی ہے، یہی نقش خاکی ہے، یہی نقش بادی ہے، یہی نقش آبی ہے۔ اس کا ثبوت میں ایسے دیتا ہوں کہ اس میں 1 سے لے کر 9 تک فنگر لکھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 1 جو ہے وہ آتشی ہے، برج حمل بنتا ہے 1 برج حمل، وہ آتشی ہے۔ 2 یہ آبی ہے، یہ 2 جو ہے یہ خاکی ہے، اس 2 کو کہتے ہیں سور۔ 3 بادی ہے، برج جوزا۔ 4 سرطان ہے، یہ آبی ہے۔ پھر آ گیا 5 ہے اسد، یہ آتشی ہے۔ 6 ہے سنبلہ، یہ خاکی ہے۔ 7 ہے میزان، یہ بادی ہے۔ 8 ہے اقرب، اقرب جو ہے وہ آبی ہے۔ پھر آ گیا 9، یعنی کہ چاروں طبیعتیں اس نقش میں ہیں، موجود ہیں۔ یعنی جب آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو مٹی کا لوتھڑا بنایا گیا، اس میں ہوا بھی ڈالی گئی، آگ بھی ڈالی گیا، پانی بھی۔ 4 طبیعتیں ہیں انسان میں، آتشی، خاکی، بادی، آبی۔ چاروں طبیعتیں اس نقش میں موجود ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ 9 کا جو فنگر ہے سب کا، یہ بادشاہ ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام بادشاہ، اول انسان پیدا ہوئے، ظاہر ہوئے، پیدا ظاہری اس دنیا میں جو حضرت آدم علیہ السلام ظاہر ہوئے انسانوں میں، اس لیے اس کے اعداد 45 ہیں۔ 45 کو جمع کریں گے تو 9 بنے گے۔ 9 ان فنگروں کا شہنشاہ ہے۔ 9 ایسی چیز ہے کہ آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ 9 کا فنگر 1 سے ملائیں گے، 1 اور 9 بن گئے 10۔ اگر ایسا نہ کریں گے تو 1 اور 9 19 بھی کہا جاتا ہے، 19 کو جمع کریں گے تو 10 بنیں گے۔ نہیں تو 1 اور 9 کو 1 سے ملایا تو 10 مل ہو گئے۔
10 کا 0 ختم کیا تو 1 کا 1 ہی بچ گیا. 9 نے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دیا، نہ ہی اس کو بگاڑا، نہ ہی اس کو خراب کیا. 9 واپس آ گئے، 1 کا 1 ہی رہ گیا. اگر 9 کو 2 سے ملائیں گے تو 11 بنیں گے. 11 کو خود کو 1 اور 1 کو جمع کریں گے تو 2 ہی بنیں گے. اچھا 9 کو 3 سے ملایا تو 12 بنیں گے. 12 کو جمع کیا، 1 اور 2 کو جمع کیا تو 3 ہی واپس آ گئے، 9 واپس ہو گیا. اچھا 9 کو ملایا 4 سے، 9 اور 4 13 بن گئے. 13 کو جمع کریں گے آپس 3 اور 1 کو تو 4 بن گئے. یعنی کہ 9 نے اس کو بھی کچھ نہیں نقصان دیا، وہ خود ثابت رہ گیا. 9 کو 5 سے ملائیں گے تو 14 بنیں گے. 14 کو جمع کریں گے تو وہ 5 بنے گا. 9 کو 6 سے ملائیں گے تو وہ 16 بنے گا. 9 کو 6 سے ملائیں گے تو 15 بنیں گے. 15 کو جمع کریں گے تو 6 کا 6 بچ گیا. اچھا 9 کو 7 سے ملائیں گے تو 16 بنیں گے. 16 کو جمع کریں گے تو 7 بنیں گے. اچھا 9 کو اگر 8 سے ملائیں گے 17 بنیں گے. تو پھر بھی 9 نکالو گے تو پھر بھی وہ 9 کا فنگر آ جائے گا. 9 کا فنگر ایسا ہے جہاں سے دنیا شروع ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کو بھی پیدا کیا گیا، جنات کو بھی پیدا کیا، لیکن روئے زمین میں انسان پہلا جو ظاہر کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. میں نے بہت عمل کی چھان بین کی ہے، بہت گہرائی تک گیا ہوں. میں نے چیلے نکالے ہیں، عملیات کیے ہیں. عملیات کرنے کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا جو آج تک سائنس کو بھی معلوم نہیں ہوا. عملیات میں ایسی چیزیں بھی آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں کہ جو عامل ہو، مرشد کامل ہو، استاد کامل ہو، محنت والا آدمی ہو، حق پر رہتا ہو، سچی بات کرتا ہو تو اس کو اللہ پاک اپنے خزانے دکھا دیتا ہے، اپنے راز کی باتیں کسی بھی طریقے سے بتا دیتا ہے. میں نے جو عمل کیے، پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد مجھے جو دکھایا گیا، میں آپ کو اگر زندہ میں رہا یا نہ رہا آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ جب 8 اور 9 آپس میں ملیں گے یعنی وہ فنگر بنے گا 99. 99 میں دنیا میں بہت سی تبدیلی رونما ہوگی. ایسی تبدیلی آئے گی اس دنیا میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جس کوئی زندگی رہی یہ میری بات کو نوٹ فرما لے کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. 99 اور اس کے بعد 98 میں ایک ایسی تبدیلی رونما ہوگی کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. یہ 2 چیزیں مجھے دکھائی گئی، راز کی بات ہے لیکن میں اس کو ظاہر نہیں کر رہا ابھی تک. 99 اور 98 میں آپ جو زندہ رہے وہ تبدیلی دنیا میں دیکھیں گے. پوری دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی جو دنیا نے سوچی بھی نہیں ہوگی، وہی چیز ظاہر ہوگی. 9 کا فنگر ایسی چیز ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا ابھی آتے ہیں اس کے عمل کے مطابق. بہت سے دوستوں نے پوچھا ہے، بہت سے بھائیوں نے پوچھا ہے کہ اس کا عمل ہمیں کرنا بتائیں، اس پر کیسے قابو کیا جاتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائی، میرے استاد الہی بخش نے یہ عمل کیا تھا، میں اسی چیز کا گواہ ہوں. اس کا ایک دشمن تھا، موم کا پتلا بنایا، اس میں یہی نقش رکھے. پتلے میں 5 نقش بنائے، دونوں تلیوں، ہاتھوں کے تلیوں میں دبائے، ایک سر میں، 2 پیروں میں، اور اس میں پڑھائی کر کے قبر کے اندر پور دیا. 7ویں دن وہ آدمی مر گیا. جب مرا وہ آدمی تو میں نے جا کر خود دیکھا اسی آدمی کے ہاتھوں کے تلیوں پر، پیروں کے تلیوں پر وہی نقش لکھا ہوا تھا جو استاد نے قبر میں دبایا. پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور آدمی مر گیا. جب ہمیں معلوم ہوا ہم خود گئے اس کے فاتحہ کرنے کے لیے تو لوگوں میں یہی پچار تھی کہ جو مرا ہوا ہے اس کو تعویذ اور نقشوں سے مارا گیا ہے. پتہ نہیں کس نے مارا ہے، لیکن ہاتھوں کی تلیوں پر اور پیروں کی تلیوں پر نقش 15 کا لکھا ہوا تھا. جب میں استاد سے پوچھا اس کا عمل، استاد نے بہت منع کیا، کہنے لگا میرے سے تو یہ غلطی ہو گئی ہے.
لیکن میں آپ کو اس غلطی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کئی سالوں کے بعد کئی سال منتیں کرتا رہ گیا، اس کے بعد جا کر مجھے قسم اٹھائی کہ آپ غلط چیز کے لیے استعمال اس نقش کو نہیں کریں گے۔ آپ ماہر عملیات تو بنے، لیکن اگر غلط کام کیا تو قیامت کے دن میں ذمہ وار نہیں۔ مجھے پر بہت قسمیں اٹھوا کر اس نقش کی مجھے اجازت دے دی۔ میں اللہ کی مہربانی سے ابھی تک کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن استاد کا کمال میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا جس کے لیے کیا تھا۔ 7ویں دن آدمی بھی مر گیا، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر یہی 15 کا نقش لکھا ہوا تھا۔ یہ ایسی چیز آپ اس کو معمولی نقش نہ سمجھیں، لیکن یہ کام اسی سے کرتا ہے جو اس کے اوپر حکومت کر جائے۔ یہ آپ یہ نقش پر کنٹرول کریں گے تو بعد میں یہ کام کرے گا۔ اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں، ہمیں کمنٹ تو بہت لوگوں نے کیا ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ میں اگر اجازت دیتا ہوں یا اس نقش کی میں ترتیب سے ہر آدمی کو یہ نقش کا عامل بنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ناجائز کام کر کے بیٹھے جو قابل برداشت نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا، ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے ہاں، بھلائی کے لیے، محبت کے لیے یا شادی وغیرہ یا لوگوں کے جھگڑے ہیں، دوستوں میں کبھی کبھی پڑ جاتے ہیں، اسی کے لیے یا خیر و برکت کے لیے، روزی برکت کے لیے، اگر نہ جائز کسی کا آدمی قید میں ہے اس کو چھڑانے کے لیے اس کی میں اجازت آپ کو دوں گا۔ بقایا اس کے ہر عمل، ہر یعنی کام کے لیے علیحدہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر محبت کے لیے کریں گے تو وہ کچھ طریقہ اور ہے، اگر عداوت کے لیے کریں گے تو کچھ طریقہ اور ہے، اگر شفا کے لیے کریں گے تو اس کا تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ عمل ایک ہی ہے، عمل ایک بار کرنا ہے، وہ اس کا طریقہ کار جو کرنا پڑے گا وہ کچھ اور طریقوں سے کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر محبت کرنی ہے تو اس کو کسی میٹھی چیز میں یا موم میں بند کر کے کسی کے وزن کے نیچے رکھنا پڑے گا، یا عداوت کرنی ہے تو قبر میں دفن کرنا پڑے گا۔ لیکن جب تک اس کا عامل نہیں بنے گا انسان، تب تک یہ نقش کام نہیں کرے گا۔ نقش دیکھنے میں تو بہت ہی چھوٹا سا نقش ہے، آسان ہے، لیکن جتنا یہ نقش اینٹی بیٹک ہے، میں نے اپنے 50 سال عملیات میں دیکھا ہے کہ دوسرے نقشوں سے یہ نقش جو ہے بہت کام کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی کی چوری ہو جائے، وہ چوری بھی اس نقش کے ذریعے آپ کو چور بھی مل جاتا ہے، یا چوری کی ہوئی چیز وہ بھی واپس آپ کو مل سکتی ہے۔ ایسا یہ نقش ہے کہ اگر قیدی کو دیا جائے، بازو پر باندھے، تو وہ اینٹی بیٹک جج کے پاس جائے گا تو جج بھی اس کی فیور میں فتویٰ دے گا اور اس کو چھوڑ دے گا۔ کئی لوگوں کو میں نے یہ نقش دیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی قیدی جو ہے کہ وہ قید میں کیسے گیا ہے، ناجائز گیا ہے، جائز گیا ہے۔ کسی ڈاکو کو کبھی مت یہ نقش دینا ہے، اور یہی نقش عمل بننے کے بعد یہی نقش آپ کسی کو دیں گے، وہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی آدمی ہے جس کے کافی دشمن ہیں، بازو کو تھوڑا سا چیرا دے کر اس میں سلائی کرا دے، میری گارنٹی ہے اس کو کبھی گولی نہیں لگے گی۔ کبھی بارش میں چلا جائے، برسات چل رہی ہو گولیوں کی، میں نے تجربہ کیا کہ اسی بارش میں چلتا گیا، اس کے کپڑے کو بھی گولی نہیں لگی۔ اگر کپڑے کو لگی تو جسم کو کچھ بھی نہ کیا، جسم ویسے کا ویسا ہی رہ گیا، اور کپڑے کو تھوڑا سا نقصان ہوا۔ ایسے کئی دوست میرے پاس ہے، دوبارہ یہ نقش لینے کے لیے میں نے نہیں دیا۔ دیکھنا پڑتا ہے